السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محلے میں نئے کرایہ دار آئے تھے جن میں 3 قوی جثہ مرد آپس میں بھائی تھے اور 4 خواتین تھیں، 2 بہنیں، 1 بھابھی اور 1 ان لڑکوں کی والدہ تھیں۔ میں ان دنوں بالکل فارغ ہی تھا تو وقت گزاری کے لیے 2 ہی مصروفیات تھیں، دوستوں کے ساتھ آوارہ گھومنا یا گلی میں بیٹھنا۔ ایک روز گلی میں بیٹھا تھا کہ ان کی ایک لڑکی سعدیہ دروازے پر آئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ کچھ سوچنے لگی۔ مجھے لگا یہ بھی دل میں مجھے میرے گھر والوں کی طرح ایصال ثواب کر رہی ہے، یعنی ویلا نکما ہر وقت یہیں بیٹھا رہتا ہے۔ خیر، اس نے آواز دی، بات سنیں۔ اتنی عزت کی تو بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو کہنے لگی، امی گھر پر نہیں ہیں، آپ سبزی لا دیں گے؟ میں نے سبزی کا پوچھا، اس سے پیسے لیے اور سبزی لے آیا۔ اسے سبزی دی، جب باقی پیسے دینا چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ کافی اصرار کے باوجود بھی اس نے پیسے نہ لیے۔ میں پھر سے وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ خوشی بھی بہت ہوئی کہ اتنی سی خدمت کے بدلے 40 روپے مل گئے۔ کچھ دن گزرے تو سعدیہ نے پھر سے آواز دی۔ اب کی بار اس نے گھی منگوایا، میں نے لا دیا۔ اس بار بھی 20 روپے بچ گئے جو اس نے مسکراتے ہوئے لینے سے انکار کر دیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ان کے گھر کا کافی سامان میں ہی بازار سے لا کر دینے لگا۔ وہ کچھ پیسے دے دیتی تو میں بھی اوٹ پٹانگ چیزیں خرید کر کھا لیتا تھا۔ اس نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ کبھی کبھار وہ اچھی چیز پکاتی تو ہمارے گھر بھی بھیج دیتی، جو اکثر مجھے کم ہی نصیب ہوتی۔ میرے بھائی وغیرہ پہلے ہی اس پر ہاتھ صاف کر جاتے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب میں دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوتا، اتفاقاً کہیں اس سے سامنا ہونے پر وہ مجھے مسکرا کر دیکھتی۔ اس کے جانے کے بعد دوست ہمیشہ یہی کہتے، تمہارا اس کے ساتھ چکر ہے، بات کہاں تک پہنچی؟ مگر میں خاموش ہی رہتا یا انکار کر دیتا۔ دوستوں کو جھوٹی محبت کی داستان سنانے کو جی چاہتا تھا، مگر ذرائع آمدن بند ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے خاموشی بہتر تھی۔ دوستوں کی باتوں سے مجھے بھی شک سا ہونے لگا تھا کہ وہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں کر ہو سکتی ہے۔ خیر، میں نے بھی ہمت کر کے اسے بول دیا، میرے دوستوں کے سامنے آپ مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا نہ کریں، وہ ہم پر شک کرتے ہیں کہ ہمارے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر سوال بھی کر دیا، میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ میں نے بھی جواب دیا، آپ بہت اچھی ہیں۔ پیسے کس کو برے لگتے ہیں، خاص کر جب بندہ ویلا ہو؟ تو کہنے لگی، لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے، ان کی پرواہ مت کریں۔ چند دن بعد محلے کی خواتین ہم دونوں کے بارے میں انکشافات کرتی پھر رہی تھیں کہ بات کہاں تک پہنچی ہے، کیا ہو رہا ہے، وغیرہ۔ سعدیہ کی والدہ کے تیور بھی بدل گئے تھے۔ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی، اور جب کبھی سعدیہ دروازے پر آتی تو اسے ڈانٹ کر اندر بھیج دیتی۔ میں گلی میں بیٹھا تھا کہ ان کے گھر سے زور زور سے آوازیں آنے لگیں۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر دیکھا تو 2 بھائی آپس میں دست و گریباں تھے۔ تیسرا انہیں چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ سعدیہ اور دوسری خواتین رو رہی تھیں۔ مجھے لگا میں نے ان کا نمک کھایا ہے، ان کی لڑائی ختم کرنا میرا فرض ہے۔ خیر، میں نے گھر داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کہا، کچھ شرم کرو بے غیرتو، اتنی گندی گالیاں دے رہے ہو۔ وہ بھی اپنی لڑائی چھوڑ کر میری طرف دیکھنے لگے۔ تبھی اس کی والدہ نے کہا، تو وڈا آیا غیرت مند جس سے ہمسایوں کی بہن بیٹیاں محفوظ نہیں، یہی ہے وہ لڑکا جس نے اپنی سعدیہ۔ اس کے بھائیوں نے اپنی لڑائی چھوڑ کر میری دھلائی شروع کر دی۔ کچھ ہی تھپڑ مکے پڑے تھے۔ سعدیہ نے مجھے کھینچ کر ان سے دور کر دیا۔ روتے ہوئے بولی، خبردار، اگر کسی نے اسے ہاتھ لگایا، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اتنے میں محلے کی کچھ خواتین بھی اندر آ چکی تھیں، جنہوں نے مجھے ان کے گھر سے باہر نکالا۔ شام کو میرے ابا حضور گھر تشریف لائے۔ آتے ہی میری اچھی خاصی مرمت کرنے کے بعد فرمایا، پتر، برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگلے دن پورے محلے میں مشہور ہو چکا تھا کہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی سے ملنے اس کے گھر گیا تو لڑکی کے بھائیوں نے پکڑ کر لڑکے کو پھینٹی لگا دی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔